الحمد لله كفى وسلام على عباده الذي معروف بالمصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة صدق سبحانہ۔ حضرات حکم اور معزز سامعین، اس میں کوئی شک نہیں کہ موجودہ دور فتنوں اور آزمائشوں کا دور ہے، اور یہ فتنے بھی مختلف رنگ و روپ، مختلف طرز و انداز اور مختلف نتائج و عواقب لے کر آتے جا رہے ہیں۔ گویا کہ موجودہ دور زبان رسالت کے فرمان لم یبق من الدنیا الا بلاء و فتنۃ کے عین مصداق ہے۔ لیکن فتنوں کا یہ سلسلہ کوئی دور حاضر کی پیداوار نہیں، بلکہ خیر القرون کے زمانے سے ہی فتنوں کی شکل میں بعض ایسے بدنصیب افراد جنم لیتے آ رہے ہیں کہ جن میں سے بعض تو احادیث کا ہی انکار کرتے ہیں، تو بعض احادیث کو مان کر بھی انہیں واجب الاتباع نہیں مانتے۔ جہاں ایک طرف بعض کو صحابہ اکرام کی حجیت سے اختلاف ہے، تو وہیں دوسری طرف بعض فقہا اور محدثین سے اپنی ناقص اور فاسد معلومات کا موازنہ کرتے نظر آتے ہیں۔ الغرض ایسے ہی کجر و ذہنوں کے گمراہ کن افکار و نظریات سے امت مسلمہ کو باخبر کرنا مقصود ہے۔ تو آئیے اب ہم متعینہ عناوین کے تحت اختصار کے ساتھ ان فتنوں کے گمراہ کن افکار و نظریات پر ایک طائرانہ نظر ڈالتے ہیں۔ سب سے پہلے منکرین حدیث۔ معزز سامعین، انکار حدیث کا یہ فتنہ کوئی نیا نہیں ہے، بلکہ مختلف زمانے میں مختلف طرز و انداز کے ساتھ اس فتنے نے سر اٹھایا ہے، اور اخیر میں غلام احمد پرویز نے اس آتش کدے کی تولیت قبول کر کے رسول دشمنی پر کمر باندھ لی ہے۔ پرویزی فرقے کا پیشوا غلام احمد پرویز اپنے رسالے طلوع اسلام میں اپنے باطل نظریات کو پیش کرتے ہوئے احادیث مبارکہ کو ہدف تنقید بناتے ہوئے کہتا ہے کہ احادیث نبویہ محض ایک تاریخ ہے، نبی علیہ السلام کی سنت اور اقوال دین میں حجت نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام کے اقوال کو رواج دے کر جو دین میں حجت ٹھہرایا گیا ہے، یہ دراصل قرآن مجید کے خلاف ایک عجمی سازش ہے۔ اس سے بھی آگے بڑھ کر اس فتنے کا کہنا ہے کہ احادیث کا پورا سلسلہ ایک عجمی سازش ہے، اور جس کو شریعت کہا جاتا ہے معاذ اللہ وہ دراصل بادشاہوں کی پیدا کردہ ایجاد ہے۔ سامعین بزم، اسی سلسلے کی ایک کڑی جاوید احمد غامدی ہے، جو حدیث کا صراحتاً انکار تو نہیں کرتے، البتہ حجیت حدیث کے حوالے سے ایسے افکار و نظریات ضرور رکھتے ہیں، اور اسی کے ساتھ چند گمراہ کن افکار و نظریات کو بھی پیش کرتے ہیں جن کو انہوں نے اپنی کتاب میزان اور برہان میں جمع کیا ہے۔ چنانچہ اپنی کتاب برہان میں قرات سبع کا انکار کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ قرآن کی صرف ایک ہی قرات ہے، اور باقی تمام قراتیں وہ فتنے عجم کی باقیات ہے۔ اسی طرح تصوف پر نشانہ سادھتے ہوئے کہتے ہیں کہ تصوف فی الواقع ایک متوازی دین ہے، جسے دین خداوندی کی روح اور حقیقت کے نام سے امت میں رائج کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ اس کے علاوہ شراب کو حلال قرار دیتے ہوئے لکھتے ہیں کہ شراب نوشی پر 80 کوڑوں کی سزا یہ شریعت ہرگز نہیں ہو سکتی۔ نیز گانے بجانے اور موسیقی کو بھی جائز قرار دیتے ہیں، اور اسی طرح کے بہت سے فاسد نظریات کو وہ احکام شریعت ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ حضرات سامعین، اسی سلسلے کی ایک اور کڑی جھوٹی روایات اور من گھڑت واقعات کا بانی اور موجد انجینئر علی مرزا ہے، جس کی جہالت کا اندازہ کرنے کے لیے اس کے پورے بیان کو سننے کی ضرورت نہیں، محض 2-4 جھوٹے دعوے کی سماعت ہی کافی ہے۔ چنانچہ جہاں ایک طرف وہ خلفائے ثلاثہ کی خلافت، خصوصاً صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی خلافت کو ہدف تنقید بناتے ہوئے اس میں نقص نکالنے کی ناکام کوشش کرتا ہے، تو وہیں دوسری طرف اس کا کہنا ہے کہ فتح مکہ کے موقع پر اسلام قبول کرنے والے صحابہ نے نعوذ باللہ موت کے خدشے سے کلمہ پڑھا تھا۔ اس کے علاوہ انجینئر علی مرزا نے اپنے کتابچے واقعی کربلا کا حقیقی پس منظر میں جا بجا یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نعوذ باللہ سنت کو ختم کر کے اپنی بدعات کو رواج دینے کے لیے کوشاں تھے۔ اسی طرح اصحاب رسول پر، صالحین امت پر، مجتہدین امت پر لعن و تشنیع کرنا ان نااہلوں کا وتیرہ بن چکا ہے، جس کی وجہ سے یہ لوگ در حقیقت اولئک الذین طبع اللہ علی قلوبہم وسمعہم وابصارہم واولئک هم الغافلون کے مصداق بن چکے ہیں۔
ملت اسلامیہ کے پاسبانوں، ان جیسے نام نہاد مسلمانوں کا مقصد صرف متعلقات اسلام کو ہدف تنقید بنانا ہی نہیں ہے، بلکہ یہ لوگ در حقیقت اسلام کے سارے نظام کو ہی مخدوش کرنا چاہتے ہیں۔ انہی فتنوں کی وجہ سے موجودہ دور میں امت مسلمہ سسک رہی ہے، تڑپ رہی ہے، ہلاکت کے دہانے پر کھڑی ہے اور بزبان حال یہ کہنے پر مجبور ہے جمال الوجود بذكر الإله وتصفو